ایک ایسی امت ہو جس کا کام یدعونا الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے. یا جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ میں حقائق اور مشاہدے کی بنیاد پر تم لوگوں کو ایک دعوت دے رہا ہوں. کس طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف. سبیل ربک بالکل حسنا. قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ دعوت کی اصطلاح استعمال کی ہے، معروف کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو اس دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دعوت جو ہے یہ چند عبادات کی دعوت ہے؟ یہ دعوت چند عقائد کی دعوت ہے؟ کس بات کی دعوت ہے؟ قرآن پاک نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ دعوت اللہ کے راستے کی ہے، الی سبیل ربک. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جانے والا، جو اس کو خوش کرنے والا. یہ راستہ کون سا ہوگا؟ کیا یہ راستہ یہ ہوگا کہ آپ صبح سے رات تک نماز پڑھتے رہیں؟ کیا یہ راستہ وہ ہوگا کہ آپ رات بھر صرف جاگتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، دن بھر سوتے رہیں؟ یہ راستہ کون سا ہوگا؟ اس راستے کو قرآن پاک نے مبہم نہیں چھوڑا ہے، ویگ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ دین کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جانے کا راستہ ہے. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جائے. گویا یہ دعوت بھی پورے کے پورے دین کی ہونی چاہیے. ہم لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کی اصلاح ہو جائے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے، دراصل وہی دعوت ہے، جبکہ وہ دعوت کا ایک حصہ ہے. دعوت قرآن کریم میں اور سیرت پاک میں جس چیز کا نام ہے وہ اپنے تمام معاملات کو، وہ آپ کے پروفیشنل ایشوز ہوں یا وہ آپ کے ذاتی نوعیت کے مسائل ہوں، ان سب کے بارے میں ایک ایسا رویہ اختیار کرنا جس میں اللہ کی بندگی کو، اس کی خوشنودی کو بنیاد بنا لیا گیا. گویا جس بات کی دعوت دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے وہ دین اسلام کی مکمل پیروی. یہ بڑی آسان بات میں نے بات آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات یہ کہ یہ دعوت کس طرح دی جائے. کیا ہر ایک شخص جس طرح چاہے دعوت دے دے، یا اس کے دینے کے لیے کچھ قرآن پاک نے طے کیا ہے؟ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ اس دعوت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو داعی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اختیار کیا اور جو پہلے انبیاء نے اختیار کیا. اگر پہلے انبیاء نے طریقہ کار یہ رکھا تھا کہ انہوں نے گفتگو کے ذریعے اور اپنی مثال کے ذریعے دعوت دی. چنانچہ سورہ یوسف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا تم لوگوں نے مجھے ایک عرصے تک اپنے درمیان نہیں دیکھا؟ میرا کردار اس نوعیت کا ہے. اگر تم نے دیکھا ہے تمہارا ہونا چاہیے اس بات کی دعوت دے رہا ہوں. ایسے ہی قرآن کریم نے بہت سے مقام پر یہ بات کہی ہے کہ جب آپ دعوت دینے جا رہے ہوں تو آپ کا اسلوب کون سا. چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کا اسلوب ہو اور یہ اچھے الفاظ کا اسلوب. اس کے اندر الفاظ وہ ہوں جو دل میں اترنے والے ہیں. اس میں کرختگی، سختی، شدت نہ پائی جائے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وقت کے جابر فرما روا فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم دونوں جاؤ، لیکن اس سے جس انداز میں بات کرو وہ بات کو قول لین کی، فقولوا قولا لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائے. انسان جب بھی کسی کو دعوت دیتا ہے کسی چیز کی طرف، فرض کیجئے کہ آپ کے کلاس میں، آپ کے کالج میں کوئی طالب علم ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں مانتا اسلام کو اچھا دین ہے. آپ کے دل میں اس کے خلاف خود بخود ایک مخالفت پیدا ہوتی ہے.
آپ اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے انداز سے کہ کیسا بیکار قسم کا انسان ہے، مرید ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو واجب قتل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سمجھ ذہن میں آتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا رب ہے، فرعون نے یہ کہا تھا ربکم الاعلیٰ، اس سے جب آپ دعوت دینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ سختی کا، ایلینیشن کا، ریجیکشن کا، ہیٹریڈ کا، ایکسٹریمزم کا، یا اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرنے کا جس میں آپ کی کمزوری کا اظہار نہ ہو، لیکن جس میں یہ بات نہ پائی جائے کہ وہ اس کو آفینڈ کرے، بلکہ وہ آپ کی بات کو ریسیو کرے۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپولوجیٹک شرمندگی کے ساتھ کوئی بات کہیں۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جو انتہائی نرم ہے لیکن جس میں صداقت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی آپ کو بہت ہی ایک سافٹ سبسٹنس معلوم ہوتا ہے، آپ پانی میں غوطہ لگا لیجئے، آپ کو چوٹ بہت کم لگتی ہے اگر آپ قاعدے سے لگائیں، پانی میں آپ ہاتھ ڈالیے وہ ریزسٹ نہیں کرتا، اسے آپ ڈال دیں ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں، اسے اختیار کر لیتا ہے، بڑا فلوئڈ ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کسی پانی کا ایک قطرہ کسی ایک مقام پر باقاعدگی سے گرتا رہے تو وہ سخت سے سخت پہاڑ بھی سوراخ کر دیتا ہے، یہ بہت نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے قرآن کریم میں وہ یہی ہے کہ قولین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو دل میں اتر جانے والی ہے لیکن جس میں کرختگی نہیں پائی جاتی، جس میں بھولا پن نہیں پایا جاتا، جو ان سویلائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک سویلائز طریقہ ہے اپنی بات کو سمجھانے کا۔ قرآن پاک جو چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ اصول سمجھا دیے جائیں کہ آپ کو بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر وہ یہ کرتا کہ آپ کو ایک ٹیکسٹ فراہم کرتا کہ پہلے آپ جب جائیں گے تو مسکرا کر کے دیکھیں گے، پھر ہاتھ ملائیں گرم جوشی کے ساتھ، پھر آپ کس موضوع پہ بات کریں گے، کس سے بات کریں گے، تو قرآن کریم چند سالوں کے بعد اپنی وقت کھو دے گا، جو کہ ہر جگہ وہ چیز کام نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک ایک ابدی، ایک یونیورسل میسیج ہے، اس بنا پر اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو اصول تو بتا دے لیکن جو ایکچوئل آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں کرنی ہیں ان کو وہ رسول پر اور آپ کی عقل پر چھوڑ۔ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ مکے والے بہت سخت مخالفت پر عمل رہے ہیں اور بات سننے کی تیار نہیں ہے تو آپ اس زمانے کا وہ قاعدہ استعمال فرماتے ہیں جو متوجہ کرنے کا تھا، یعنی آپ پہاڑی پر چڑھتے ہیں لیکن آپ وہ نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ پہاڑی پہ چڑھ کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑنے کے بعد لوگوں کو پکارا اور لوگ متوجہ ہو گئے۔ آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، کپڑے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بات پیش کریں۔ گویا آپ نے اس زمانے کا جو مروجہ قاعدہ تھا وہ استعمال کرنا چاہا۔ آج قاعدہ کس چیز کا؟ آج آپ میں سے ہر ایک کی جیب میں ایک 2.5 انچ کا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کلاس میں بیٹھ کر کے جب استاد پڑھا رہا ہو لطیفے ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا جو آج کا آلہ ہے وہ صرف اسی کام کے لیے ہے کہ آپ لطائف ایکسچینج کرتے رہیں، یا اس بات کے لیے ہے کہ آپ کس طرح سے ایس ایم ایس کے ذریعے، کس طرح سے اس میں آواز کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین دعوت کو پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی چھوٹے سے آلے کی بنیاد کے اوپر 2 ممالک کے اندر نوجوانوں نے انقلاب برپا کرنا چاہا، برپا کیا۔ یہ نہ ان کے پاس ٹی وی تھا نہ اخبارات تھے، صرف میسیجز کے ذریعے ایک بات کو پہنچا کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس ملک جہاں آپ کے پاس آئی ٹی موجود ہے، جہاں آپ کے پاس ماشاء اللہ وہ ذہن پایا جاتا ہے
جو بے شمار مواقع پر اپنے ذہانت کی مثالیں پیش کرتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو پاکستانی ذہن کو شکست دے سکے قانون توڑنے میں. جو ذہن اتنا زرخیز ہو سکتا ہے کہ ہر قانون توڑ سکتا ہے، وہ دلوں کو نہیں جوڑ سکتا، وہ دلوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں سوچ سکتا کس طرح لوگوں کو قریب لائے جائے. گویا یہ سارا معاملہ جو ہے کہ ایک طبیب کس طرح سے دعوت دے، وہ ایک لگے بندھے مینول کا معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیک لسٹ دے دوں کہ آپ پہلے مریض سے پوچھیں کہ آپ کا حال کیسا ہے، پھر آپ اس کو بتائیں کہ جو دوا آپ کو دی جا رہی ہے اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر دوا کھائیں. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ کہے بغیر بھی آپ اس کو نماز پہ آمادہ کر سکتے ہیں. وہ آمادہ آپ ایسے کریں گے کہ آپ کا طرز عمل کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا رویہ اگر محبت کا ہے، توجہ کا ہے، اس کی ہیلپ کرنے کا ہے، اس کو سمجھانے کا ہے کہ اس کی کیا چیز مفید ہے، تو سب کچھ دیکھنے کے بعد بغیر آپ کہے آپ کے ساتھ نماز ہی پڑھے گا. لیکن اگر آپ محض ڈانٹ ڈپٹ کے اسے نماز کا تو حکم دے دیں اور دوا بھی ساتھ میں دے دیں تو ممکن ہے اپنے خیال میں آپ نے اپنا کام کر لیا ہو. لیکن یہ دعوت کا وہ اسلوب نہیں اسلام چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دعوت کے لیے آپ میں کریٹیوٹی ہو، آپ میں انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ میں انتھوزیازم ہو، آپ یہ سمجھیں آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. خود آپ کا علم جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کم از کم ابتدائی معلومات کا تو نہ وہ بہت تحقیق پر مبنی، لیکن کم از کم یہ معلوم ہو کہ بنیادی معلومات اسلام کی کیا ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت بھی ہوگی، امداد بھی. یہ سمجھنا کہ آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور آپ محض اللہ کا نام لے کے نکل جائیں وہ سب اپنے آپ برکت کر دے گا، یہ نہ عقل کا مطالبہ ہے نہ سیرت پاک کی پیروی. سیرت پاک یہ کہتی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے نشر کرو، پھیلاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پہلے وہ ایک آیت تو آپ سمجھ لیں، سمجھے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں سمجھانا تو سنت کے منافی ہے اس کے مطابق. اس لیے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ ان بنیادی معلومات کو سمجھیں جن کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا طرز عمل، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کے پیشنٹ کا، آپ کا تعلق آپ کے دوست کے ساتھ، روم میٹ کے ساتھ، کالج فیلو کے ساتھ اس نوعیت کا ہو کہ وہ آپ کی ہمدردی کو، تعلق کو دیکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جو شخص اتنا مخلص ہے، اتنا بھلا ہے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ مل کر کے نماز کے لیے جاؤں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہوں، اس سے دوستی رکھوں، اس کی اچھائیوں کو اختیار کروں. یہ وہ کام ہے جسے ہم کہتے ہیں دعوت کردار و عمل کے ذریعے. بلا شبہ زبان کا استعمال، گفتگو دعوت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن جو دعوت سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ محض زبان کی دعوت نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت وہ ہے جو آپ کے طرز عمل سے لوگوں کے علم میں آئے. اگر آپ بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے دوسری جانب بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کا بلانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ اصل چیز تو آپ کا وہ طرز عمل ہے جسے لوگ محسوس کرتے ہیں. جب طرز عمل آپ کا دیکھا جائے گا کہ اوروں سے مختلف ہے تو خود بخود آپ ایک مختلف شخصیت، مختلف مثال قائم کریں گے، اور یہ شخصیت وہ ہوگی جو لوگوں کو آپ سے قریب ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے اندازے کے مطابق آدھے وقت سے کم میں ان 2-3 نکات کو آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ سے یہ کہوں کہ اب جو آپ کے ذہن میں اس موضوع کے بارے میں پرٹیننٹ سوالات ہوں ان سوالات کو اٹھائیں تاکہ ان پر ہم گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ. سوالات
سوال یہ کہ یوزلی جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو کافی ریزسٹنس آتی ہے، اور وہ اس وجہ پہ ہو سکتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہی آپ کی ایک بات کی اتنی وقت نہیں دیتے. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایک ریزسٹنس آ گیا اس وقت؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ریزسٹنس کوئی نہیں ہے تو آپ کا کارنامہ کون سا ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا اللہ کے لیے بندو آؤ اور نماز پڑھو اور تو فوراً چلے آئے، اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جب مخالفت ہوگی اور اس کو آپ ویری دور کریں گے جب آپ کو کنٹریبیوشن ہوگی. کیا مکے کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو اور سب فوراً ایمان لے آئے؟ کیا تنہا ایک فرد پورے اہل مکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کے دعوت دیتا ہے 13 سال تک؟ اس پہ سخت حملے ہوتے ہیں، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن سارے مخالفت کے باوجود وہ اپنے کام سے نہیں رکتا. آپ کے لیے ماڈل کون ہوگا؟ وہ جب مخالفت نہ ہو یا وہ مخالف والا ہے؟ وہ مخالفت کا ہونا تو آپ کو خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ جو کام مکہ مکرمہ میں آپ نے سب مخالفت میں کیا، آپ کو ان کے کام کو یہاں پہ کر رہے ہیں. اس کو دور کیسے کیا گیا؟ مخالفت کس بات کی ہوتی ہے؟ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے موضوع پر، ایک ایسے انداز سے کوئی بات کی ہے جو اس کا وقت نہیں ہے. ایک نوجوان جو آپ کی طرح سے انرجیٹک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایس ایم ایس کر کے یا ٹیلی فون کر کے معلوم کرے کہ پاکستان میں کتنے وکٹ گرے. آپ کہتے ہیں آگے سنو اسلام کی بات. مناسب وقت ہے، مناسب موضوع ہے. بھیا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ایک سیلس مین جب اپنی دوا فروخت کرتا ہے، وہ جا کے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی فیلڈ کیا ہے، جی پی ہے، یہ سرجن ہے، یہ پیڈ ہے، یہ کیا ہے. اس حوالے سے پھر وہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے. اگر وہ جا کر کے ایک پیڈ کو دوا پیش کر رہا ہے آپتھمالوجسٹ کے لیے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایسے اگر آپ دعوت دے رہے ہیں کسی کو، اس کا انٹرسٹ اس وقت وہ نہیں ہے، تو آپ جو چاہیں کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو اتنا شغف ہے کرکٹ کے ساتھ، تو آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ جب اس سے پوچھیں کہ اسکور کیا ہوا ہے. جب آپ یہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا پورا آپ سے. اور اسکور نہیں بتایا کس نے کیسی بولنگ کی، کس نے کتنے کیچ چھوڑے، کس نے کیا کیا. جب یہ ساری بات شروع ہو گئی تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اس گفتگو کا رخ کس طرح سے مان جاؤں جو میں چاہتا ہوں. اس میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ دعوتی کام مینولز کا نہیں ہے. دعوتی کام ایک آرٹسٹک ورک ہے جس میں آپ ہر فرد کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر نبض دیکھے بغیر مریض کے داخل ہوتے اس کا لکھ دیتے ہیں اور شاید لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہوں. لیکن اگر آپ پہلے اس کی نبض دیکھیں، اس کے حالات معلوم کریں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیں کیا پرابلم ہے اور آپ کریں، تو آپ کامیاب ہوں گے. یہی کام دعوت کا. دعوت کے کام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند اصول یاد کر لیے، انہیں بلائنڈلی اپلائی کر دیا. تو ریزسٹنس تو ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پریشانی کی بات ہے، اگر ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس راستے سے اپنی بات کو پہنچائیں. اور سوال جی سر، اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹیچر کلاس کے اندر کسی شخص کی کردار کے بارے میں کوئی مثال دینا چاہتا ہے کسی کو. مطلب کل ایسا ہوا کہ دھماکے کی آواز آئی، ہم کلاس میں بیٹھے تھے تو لڑکے اٹھنے لگے تو سر نے کہا کہ مودودی صاحب ایک دفعہ اسپیچ فرما رہے تھے تو ان پہ فائرنگ ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ مودودی صاحب آپ بیٹھ جائیں. تو نے کہا اگر میں بیٹھا تو کون کھڑا ہوگا. تو انہوں نے ان کے کردار کی ایک جھلک ہمارے سامنے رکھی. تو اتنے میں لڑکا بولنے لگا کہ سر پالیٹکس کہاں سے آ گئی. تو اب انہوں نے تو پالیٹکس کی مطلب کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کی اچھی کردار کی ایک اچھی بات انہیں سامنے رکھ دی. تو ادھر ہماری ریزسٹنس یا ہم اس کا کیا ریئیکشن کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب. بہت شکریہ.
پہلی بات تو یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جیسے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس واقعے کے وقت آئی وٹنس ہوتا ہے. تو یہ جو واقعہ بیان ہوا اس کے حوالے سے اگر آپ اس کو اس طرح بیان کریں کہ ہمارے ملک کے ایک عالم دین کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اس کے یہ الفاظ تھے اور یہ الفاظ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ امام شافعی ایک موقع پہ گزر رہے تھے بازار سے اور بارش ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک دیکھا کہ لڑکا جا رہا ہے تیزی میں. کہا کہ بیٹا ذرا ایسا چلو کہ پھسل نہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میری فکر نہ کریں آپ اپنی فکر کریں آپ پھسل تو قوم پھسل جائے گی لیکن آپ امام شافعی. تو اگر وہ واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم انسان یہ پیش آیا اور اس نے یہ بات کہی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم عالم دین وہ کون تھا اور نام بتاتے ہیں تو جس صاحب نے یہ کہا کہ پولیٹ سے وہ نہیں کہیں گے اس کا رسالہ آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں وہی واقعہ آپ پیش کر سکتے ہیں ایک ایسے انداز سے جس میں کہ بجائے ایک سیاسی فگر کے پروجیکشن ہونے کے اگر آپ آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ عالم دین کے ساتھ شکل پیش جیسے کہ امام شافعی کے ساتھ پیش آئی تھی کوریلیشن your way of communication, your understanding that those who are listening should not go to political aspect but to the message you want to give them. اس لیے ابلاغ جس کا نام ہے کمیونیکیشن وہ محض ایک بات کا کہنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو آپ کن الفاظ میں کس حوالے سے اور کس مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کے ذہن میں دوسروں یہ خیال نہ ہو کہ میں کہوں گا کہ اس کو کہا جائے گا پولیٹکس لیکن ایک شخص یہ سوچ سکتا اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے کا ذہن کس طرف جا سکتا ہے. آپ کا یہ فرض ہے ویسے ایک داعی کے کہ آپ اس دروازے کو بند کریں جہاں سے وہ شیطان بہکا سکتا ہے اور اس انداز سے بات کو پیش کریں جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن سر یہ سچویشن پیدا ہوا تو اس سچویشن ہم کریں گے پھر کیا مطلب جیسے اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اس وقت اس ایشو کو نہ اٹھائیں بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ بتائیں کہ یہ تو ایک بائی دا وے کمنٹ تھا لیکن ہم کلاس کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں اس پر گفتگو کرنا وہ بیٹھیں کہ پھر وہاں بات کریں گے چائے کے اوپر. چائے پر آپ یہ بات کیجیے کہ کیا اسلام جو ہے وہ محض نماز کا نام ہے یا اس اتفاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مدینے کے فرمانروا ہیں آپ فوج کے سربراہ ہیں آپ فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کے حکم کو بلاہی حجت مان لیا جائے جو آپ فیصلہ کریں. گویا اگر آپ کی حیات مبارکہ کے اندر وہ تمام کام موجود ہیں جو سیاسی کہے جاتے ہیں معاہدے کرنا خطوط بھجوانا سفرا کے ذریعے ان کو دعوت دینا اسلام کی حکومت کے ماننے کی محض عقیدے کی نہیں یہ سب کام سیاسی ہیں. تو اگر آپ نے سارے کام کیے ہیں اور قرآن یہ سکھاتا ہے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ آپ یہ خود دعا کریں کہ اے میرے رب مجھ کو نکال اس شہر سے بھلائی کے ساتھ اور داخل کر دوسرے شہر میں بھلائی کے ساتھ اور سیاست کو اقتدار کو سلطہ کو میرا مددگار بنا. اگر آپ یہ دعا خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے دعا جو آپ کو بتائی گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید الگ ہو سکتے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا اس حوالے سے قرآن نے کیا کہا تھا یعنی پھر آپ اس موضوع پہ الگ گفتگو کریں اور دعوت دیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میرا خیال درست نہ ہو اس لیے آپ اس پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد لیٹس میٹ سم ٹائم اگین ٹو ڈیلیبریٹ آن اٹ. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری لفظ ہے بلکہ آپ نے ایک دروازہ کھول دیا سوچنے کا اپنی بات پوری کہہ دی اس کو دعوت دے دی
کہ اس پر غور کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہے دوبارہ بات کر لیں گے. That's what you want. دعویٰ means dialogue. دعویٰ کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ تبادلہ خیال